حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجمالی تعارف۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف پڑھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبد الرحمن تھا اور آپ قبیلہ دوس سے تعلق رکھنے کی وجہ سے دوسی کہلاتے تھے۔ آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی احادیث کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جو کہ 5374 ہے۔ کسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ انہوں نے کس طرح اتنی زیادہ تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات بیان کی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک مسکین آدمی تھا اور پیٹ بھرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہتا تھا، جبکہ مہاجرین جو ہیں وہ بازاروں میں تجارت کی غرض سے نکل جاتے تھے اور انصار اپنے اموال کی دیکھ بھال کے لیے، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دن رات رہ کر ان سے احادیث سنتا اور انہیں یاد کرتا تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں لیکن ان میں سے میں اکثر بھول جاتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ جب آپ نے اپنی چادر پھیلائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چلو بنایا اور اس میں ڈال دیا اور کہا اسے لپیٹ لو، اور جب میں نے اسے لپیٹ لیا تو پھر اس کے بعد میں کبھی بھی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 57 ہجری میں ہوا اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور آپ نے چھوٹی عمر میں ہی جو ہے اسلام قبول کر لیا۔ آپ بہت بڑے عالم، فقیہ اور محدث تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث جو مروی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، جو تقریباً 2000 کے قریب ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، دن رات عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور آپ نے اپنے رات کے 3 حصے مقرر کر رکھے تھے، تقسیم کر رکھے تھے، جس میں ایک حصہ وہ خود عبادت کرتے تھے، ایک حصے میں ان کی خواتین، اور ایک حصے میں غلام جو ہیں وہ عبادت کرتے تھے، اور سب ایک دوسرے کو باری باری جگاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ اطاعت اور اتباع کرتے تھے، اور نہ صرف عبادات میں بلکہ آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معمولات زندگی تھی، ان کی جو اخلاق و عادات تھے، ان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی کوشش کرتے تھے۔ جب آپ حج کے لیے جاتے تو جس راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر کے جاتے تھے، آپ بھی انہی راستوں کو اختیار کرتے تھے۔ جس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرتے تھے، آپ بھی انہی مقامات پر ٹھہرتے، اور جہاں جہاں آپ نے نماز ادا کی تھی وہیں پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا انتقال 83 یا 84 برس کی عمر میں 74 ہجری میں ہوا۔ امید کرتی ہوں آج کے لیکچر سے آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا اجمالی تعلق ملا ہوگا۔ اللہ حافظ۔